بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جس بیج کو بو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شکل میں ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی تھی، آج جب ہم اس نبی کی بنیاد کی طرف طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ آج ہمارا اسلامی معاشرہ مغرب کی رنگینیوں میں اس قدر جذب ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اسلامی ثقافت، تہذیب و تمدن ایک لونڈی کی مانند نظر آتی ہے۔ کبھی جس قوم کے قدموں کی آہٹ سن کر دشمنان اسلام ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے تھے اور جن کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اے حاکم، اس ملک کی سرزمین سے اپنے قدموں کے رخ مت موڑ، ورنہ یہ سرزمین کئی طرح کی برائیوں کو جنم دے گی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج وہی مسلمان احکامات الہی کو پس پشت ڈال کر دنیاوی رنگینیوں میں کھو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کو انہیں آپس میں الجھانا آسان ہو گیا ہے اور مسلمان ممالک آپس میں محبت، بھائی چارہ پیدا کرنے کی بجائے غیروں کی پشت پناہی پر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے مسلم امہ کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے اغیار کی سازشیں کار فرما ہیں، جس کا بنیادی مقصد مذہب کو بدنام کرنا، خطے میں موجود مادی مفادات اور دولت کو ہتھیانا ہے۔ مسلم دنیا کی دولت اور وسائل پر قابض ہونے کے لیے امت واحد میں فرقہ واریت، لسانی، گروہی اور فروعی اختلافات کو ہوا دے کر انتشار اور افتراق کی راہ ہموار کرنا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، جبکہ انہی اختلافات کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر دین اسلام کے رواداری اور انسانیت کی سلامتی کے پیغام کو بٹا لگا رہے ہیں۔ یقیناً فرقہ واریت کی بنیاد پر ہی برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور ایران کے مابین اختلافات کی خلیج حائل رہی ہے، جبکہ فرقہ واریت ہی طویل ترین ایران عراق جنگ پر منتج ہوئی تھی، جس میں دونوں مسلم ممالک کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس پر دنیا کو یہ بھی کہنے کا موقع ملا کہ مسلمان خود آپس میں بھی تحمل، برداشت اور رواداری سے کام نہیں لے سکتے۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد ایک بار پھر دو برادر اسلامی ممالک ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں، جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز اپنی تحقیقات کے بعد ایران کے اس میں ملوث ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کے مطابق 18 ڈرونز اور 7 کروز میزائل ایرانی ساختہ ہیں، لیکن اس سے قبل امریکہ نے ابتدائی مرحلے میں بغیر کسی تحقیقات کے ایران کے ملوث ہونے کے اشارے دینے شروع کر دیے تھے۔ گو کہ ابھی ان حملوں کے ذرائع کی تصدیق ہونے کا انتظار تھا، لیکن امریکہ چونکہ ایران سے مخاصمت رکھتا ہے، اس نے بھی بڑھ چڑھ کر بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس افسوسناک واقعہ کے بعد ایران کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی تو تہران نے اس معاملے سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس حملے میں وہ کسی بھی لحاظ سے ملوث نہیں ہیں۔ چونکہ سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدگی عرصہ دراز سے جاری ہے، اس ساری صورتحال میں سپر طاقتوں کا کردار خاصی اہمیت کا حامل ہے اور انہیں سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو پر ہونے والے حملے سے ایران کے گرد شکنجے کا ایک اور موقع مہیا کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ حملے میں ایران براہ راست ملوث ہے۔ دوسری جانب مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ سعودی آئل تنصیبات پر یمن کی سرزمین سے حملے کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دینے کے لیے امریکہ مکمل تیار ہے۔ دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرے گا جس سے تنازع مزید شدت اختیار کر جائے۔ روس نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد بازی میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے پرہیز کیا جائے، جبکہ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر امیر علی حاجی زادے نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے اور امریکہ کی تمام بیسز اور طیارے ایران کے میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔
فی الحال مغربی ایشیا میں کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن خطے میں یوں ہی سیاسی تلواریں بے نیام ہوتی رہیں تو صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ کے اس واقعہ میں ان عناصر کی شمولیت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی خاطر نہ صرف کوشاں ہیں بلکہ قرب و جوار کی مملکتوں میں باغیانہ سرگرمیوں کی پشت پناہی کے ذریعے سعودی عرب سمیت دنیائے خلیج کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے میں یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ عالم اسلام کی سربراہی کا فریضہ انجام دینے والی مملکت سعودی عربیہ تخریبی کارروائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حکمت اور دانائی کا ثبوت کس طرح پیش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن مسلم دنیا کو اپنے درمیان فرقہ وارانہ اختلافات کو ختم کر کے بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے اور مسلم ممالک کی قیادتوں کو اپنے وسائل بموں سے ضائع کرنے کی بجائے مسلمان ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی اولین فہرست میں کھڑا کرنے کے لیے صرف کرنے چاہیے۔